زندگی میں کچھ بڑا کرنے سے آپ کو کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ ایسی کون سی وجہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اگلا قدم اٹھانے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہیں؟ ان سب کا جواب ایک ہے، آپ کا خوف۔ آپ کا خوف ہی جو آپ کو کچھ کرنے نہیں دیتا، آپ کا خوف ہی ہے جو آپ کو وہ زندگی نہیں جینے دے رہا جو آپ رات کو سوتے وقت امیجن کرتے ہو۔ اور یہ خوف ایک نہیں بلکہ کئی سارے ہیں، ہر بار شکل تبدیل کر کے آتے ہیں، آپ کا ہر بار پیچھے کھینچتے ہیں، جیسا کہ ناکامی کا خوف، لوگوں کا باتیں کرنے کا خوف، لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ان سارے خوف نے آپ کو قیدی اور غلام بنا کر رکھ دیا ہے۔ نہ آپ اپنی مرضی کا کچھ کر پاتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کچھ بول پاتے ہیں، کیونکہ آپ کا خوف آپ پر حاوی آ چکا ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس خوف کے ہمیشہ غلام رہتے ہیں یا پھر اس خوف کی زنجیروں کو توڑ دیتے ہیں۔ فیصلہ آپ کا ہے، اور انسان جب بھی کوئی فیصلہ لیتا ہے تو اسے اس فیصلے کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اپنے ڈر کے ہمیشہ قیدی رہتے ہیں اور اس فیصلے کی قیمت ساری زندگی ادا کرتے ہو، یا پھر اپنے ڈر کو ڈراتے ہو اور کچھ عرضہ تکلیف اٹھا کر اپنی ساری زندگی شوہانہ بنانے کے لیے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، اگر ہم اسے یہ بات سمجھا دیں کہ ہاں میں ایک کامیاب انسان بن سکتا ہوں، تو یہ اس بات پر یقین کر لے گا یہ زندگی بھی آپ کی ہے، فیصلے بھی آپ کے ہیں، اور یہ ڈر بھی آپ کا ہے۔ کبھی بھی اس ڈر کو اپنی زندگی کو کنٹرول کرنے کی اجازت مت دو، کیونکہ اسی ڈر نے آپ کو ابھی تک وہ زندگی جینے دی جیسے آپ چاہتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ فی الوقت یہ ڈر چھوٹا ہو، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ، آپ کی عمر کے ساتھ ساتھ یہ ڈر بھی بڑھتا چلا جائے گا، اور آخرکار یہ ڈر آپ کو ایک ناکارہ اور لوزر انسان بنا کر چھوڑ دے گا۔ نہ آپ کو زندگی میں کامیاب ہونے دے گا، اور نہ ہی آپ کو کبھی آپ کی مرضی کے مطابق کوئی کام کرنے دے گا، بلکہ ساری زندگی آپ کو اپنے تابع رکھ کر بالکل ایک غلام کی طرح اس غلامی سے بچنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس سورس کو تلاش کرنا ہوگا جہاں سے آپ کا خوف آپ کے اندر جنم لیتا ہے۔ اپنے آپ سے سوال کیجئے، کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے میں کوئی کام نہیں کر پا رہا؟ کیا یہ ناکامی کا خوف ہے، یا پھر لوگوں کی باتیں ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے؟ جب آپ کو یہ علم ہو جائے گا کہ کون سا ڈر مجھ پر سب سے زیادہ حاوی ہے، جب آپ کو یہ علم ہو جائے گا کہ کون سا ڈر مجھ پر سب سے زیادہ حاوی ہے، خوف سے نمٹنے کے لیے ایک منصوبہ بنائیں اور اس کام کو آہستہ آہستہ شروع کر دیں۔ دوسرا سٹیپ آپ کو یہ لینا ہوگا کہ اپنے منفی خیالات کو کرنا ہوگا۔ بعض اوقات ہمارا خوف ہمارے خیالات سے منسلک ہوتا ہے، ان خیالات کو یاد کر کے آپ کو ان ساری منفی خیالات کو مثبت خیالات میں تبدیل کرنا ہوگا۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں اس کام میں ناکام ہو جاؤں گا، تو آپ کو یہ سوچنا ہوگا جتنے چانسز میری ناکامی کے ہیں اتنے چانسز میری کامیابی کے بھی ہیں۔ اس کام میں کامیاب ہو سکتا ہوں، اور کامیاب انشاءاللہ مجھے اللہ ضرور بنائے گا۔ اپنے خوف سے آزادی کے لیے تیسرا قدم آپ کو ان لوگوں کی طرف بڑھانا ہوگا جو آپ کو حوصلہ دیں، جو آپ کی مدد کریں۔ یاد رکھنا، منفی لوگوں کی صحبت ہمیشہ آپ کو منفی بنائے گی، اور مثبت لوگوں کی صحبت آپ کو ہمیشہ مثبت بنائے گی۔ اس لیے اپنی ہم نشینی ہمیشہ مثبت لوگوں کے ساتھ رکھو جو یہ سوچتے ہوں کہ ہمارا مقصد بہت بڑا ہے، اور بڑی منزلوں کے مسافر کبھی بھی چھوٹی ناکامیوں سے نہیں گھبراتے۔ یاد رکھو، ڈر انسانی زندگی کا حصہ ضرور ہے، مگر کبھی بھی اس ڈر کو اپنی زندگی پر حاکمیت نہ کرنے دو۔ ڈر سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ کام ضرور کرو جس کا تمہیں خوف ہے، کیونکہ اگر تم کامیاب ہو گئے تو تم اپنے خوف کو ختم کرو گے، اور اگر ناکام ہو گئے تو تمہیں ایک اچھا سبق ملے گا۔ ڈر سے مت ڈرو، بلکہ اپنے ڈر کو ڈرانا سیکھو بیٹا۔